السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں وی این پوائنٹ. میں ہوں سارا خان. ناظرین، سال 2024 جو ہے وہ معیشت کے حوالے سے ایک پرعزم ایک مستحکم سال رہا. ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاس جو ہے میکرو اکنامک اسٹیبلٹی، جو کہ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ 2023 کے بعد پاکستان کبھی بھی اسٹیبل معاشی فوٹنگ کے اوپر نہیں آ پائے گا، مگر 2024 کے اندر ہم نے دیکھا کہ کیسے جو اکنامک ٹرینڈز وہ شفٹ ہوئے. پھر ہم جو ہے مئی 2023 کے اندر جو ہماری CPI کنزیومر پرائس انڈیکس جو ہے، ہماری جو مہنگائی کی شرح ہے وہ 38% کے اوپر کھڑی ہوئی تھی، مگر ہم نے دیکھا کہ کیسے جو سال 2024 کے اندر اور ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں وہ 4.9 CPI کے اوپر جو ہے آ گئی ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ 31% آپ کے ریمیٹنسز کا فلو انکریز ہوتا ہے اور آپ کی $8 بلین تک آپ کی جو ہے ایگرو ایکسپورٹس پہنچ جاتی ہیں. آپ کی اسٹاک مارکیٹ جو ہے دسمبر کے اندر تقریباً جو ہے وہ 1,15,000 پوائنٹس تک پہنچ جاتی ہے، اس کا سنگا میل عبور کر لیتی ہے. اور ابھی ریسنٹ ایک بڑی زبردست جو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ ہوئی کہ اڑان پاکستان کے نام سے جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے جو ہے نیا اقتصادی فریم ورک، اس کا جو ہے روڈ میپ تیار کر لیا اور اس کو لانچ بھی کر دیا ہے. اور آگے آنے والے دنوں کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اس فریم ورک کی پالیسی کے تحت جو ہے ہم ہمارے کچھ سیکٹرز ہیں جو ہم نے پرائیورٹائز کر لی ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی میں سال 2024 جو ہے اس کی جو میکرو اکنامک گینز ہیں کیا ہم ان کو سسٹین کر پائیں گے. اور آپ کی جو بار بار جو سیاسی ہیجان خیزی ہے، جس طریقے سے معیشت کے ساتھ نیرو پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے کھلواڑ کیا جاتا ہے، اگر اسی قسم کی ہیجان خیزی برقرار رہتی ہے اور آپ کی سول نافرمانی کی کال بھی ابھی لٹک رہی ہے، اس کی تلوار بھی، اگر یہ تمام چیزیں ویسے ہوتی ہیں تو کیا معیشت، جیسے کہ IMF فورکاسٹ کرتا ہے، جو جولائی میں IMF نے پریڈکٹ کیا تھا کہ آپ کی جو GDP گروتھ ہے وہ 3.5% پلس آپ کی 2024-25 کے اندر جائے گی، تو کیا واقعی میں ہم لوگ اکنامکلی گرو کریں گے ان تمام پولیٹیکل ڈائنامکس کے ساتھ؟ تو ان موضوعات کا احاطہ کرنے کے لیے میرے ساتھ معروف کاروباری شخصیت فواد وحید صاحب موجود ہیں، اور آپ نے فارمر سینئر وائس پریزیڈنٹ اسلام آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری، آپ اس پہ بھی سرو کر چکے ہیں. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. سال 2024 جو ہے معاشی فرنٹ کے اوپر ہم نے دیکھا اچھی خبریں آئیں ہمارے پاس، بہت ساری ہم نے گینز کیے. دیکھیں جیسے انٹرسٹ ریٹ ہے 13% کے اوپر ہم اس کو لے آئے. مہنگائی کی شرح آپ نے دیکھا، اسٹاک مارکیٹ کیسے زبردست بلندیوں کا سفر اس نے طے کیا. کیا لگتا ہے یہ ٹرینڈز 2025 میں بھی ایسے نظر آئیں گے؟ بالکل سارا، فرسٹ آف آل تھینک یو فار ہوسٹنگ می. تھینک یو سو مچ. یہ بڑا ضروری تھا یہ بات کرنا اس بات پہ کہ سال 2024 کیسا رہا. سال 2024 ون آف دا موسٹ اسٹیبل ان دا کنٹری رہا ہے، اور اگر آپ دیکھیں اس میں مہنگائی کی شرح کافی اسٹیبل رہی ہے اور اب تو کمی کی طرف ہے، انفلیشن آپ کی نیگیٹو ہوتی جا رہی ہے. آن دی ادر اینڈ اگر آپ دیکھیں تو ڈالر پچھلے 9 مہینے سے اسٹیبل ہے، وچ از اے ویری گڈ سائن فار آل دا بزنسز ان پاکستان. ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم ایک امپورٹ ڈپینڈنٹ کنٹری اور ہمیں اس امپورٹ کو سبسٹیوٹ کرنا ہے. یہ جو پچھلے 2 سال کا سفر پاکستان نے مشکلوں کا گزارا ہے، اس میں ہم نے یہ سیکھ لیا ہے کہ ایگریکلچر کی طرف فوکس کرنا ہے، امپورٹ کو سبسٹیوٹ کرنا ہے. اور گورنمنٹ نے اس ٹائم جتنے بھی قدم اٹھائے ہیں، بہترین اقدام اٹھائے ہیں اس طرف. اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 1 سال سے ایگریکلچر کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. ملک کے بیشتر علاقوں میں زمینیں لیز پر دی جا رہی ہیں، صحراؤں میں کام ہو رہا ہے جہاں پر کام کرنے چاہیے تھے. اور میں سمجھتا ہوں اس وقت یہ بہت بڑی جیت ہے منسٹری آف کامرس کی بھی اور پرائم منسٹر اٹ سیلف شہباز شریف صاحب کی، کہ ہی ہیز بین لیڈنگ دس ان سچ ہارڈ اکنامک ٹائمس. تو 25 بہت بہترین سال لگ رہا ہے، کیونکہ میں اس میں ایڈ یہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ اسٹاک ایکسچینج از ڈوئنگ ویری ویل. اچھا، اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ بھی اوپر جا رہی ہے، بڑے ریکارڈز بنائے. کیا وہ والا جو امپیکٹ ہے جو اس بلندی کا، تیزی کا، وہ ٹرکل ڈاؤن بھی ہو رہا ہے کہ گراس روٹ لیول کے اوپر، یا ایک چھوٹا صنعت کار ہے، چھوٹا سرمایہ کار ہے، چھوٹا ٹریڈر ہے، اس کے اوپر بھی اس کا امپیکٹ ہو رہا ہے ویسے ہی اسٹاک مارکیٹ کی اس تیزی کا؟ دیکھیں، دیر آر سرٹن فیکٹرز جو کہ ہم ڈائریکٹلی اسٹاک مارکیٹ سے نیچے ٹرکل ڈاؤن نہیں کرتے، لیکن ہمیں سمجھنا اس چیز کو ہے کہ پاکستان میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ رہی ہے. پچھلے 8 مہینے میں ایٹ لیسٹ 33% انکریز ہے. آج کی صبح کی فگرز ہیں. 33% انکریز کا مطلب ہے لوگ اس طرف پیسے انویسٹ کر رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو ورلڈ میپ پہ آنے کے لیے پیسفل ہونا بڑا ضروری ہے، اور پاکستان میں تھوڑی سی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے یہ مسائل رہے ہیں. جہاں میں یہ بات کرتا ہوں وہاں میں دوسری طرف یہ بھی سمجھانا چاہ رہا ہوں اپنے ویورز کو، اور آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ اسلام آباد پاکستان اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ کس طرف پرفارمنس دے رہا ہے. یہ جو ہمارا انٹرسٹ ریٹ نیچے آ رہا ہے نا تیزی سے، اسی طرح ہمارا اسٹاک ایکسچینج بہتر ہوتا جا رہا ہے. ہمارے اسٹاک ایکسچینج میں لوگ انویسٹ کر رہے ہیں، دنیا کے لوگ اس طرف انویسٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں. کمپنیز لوکل پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج میں انٹر ہونے جا رہی ہیں. تو یہاں پر سمجھ آتی ہے کہ ایک
बड़े सतह पर, मैक्रो सतह पर ये काम चल पड़ा है, और जब वो मैक्रो का ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा उसको थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन वो दूर नज़र नहीं आ रहा। अभी तक मेरी जितनी भी कारोबारी शख्सियात से बात हुई है, उन्होंने एक नुक्ता तो सबके यहाँ यकसां था। उन्होंने बताया कि डॉलर की जो स्टेबिलिटी है उसकी वजह से उनके कारोबार और उनका जो बैरूनी दुनिया के साथ जो उनके मामलात है उसमें बड़ी स्टेबिलिटी आई है, और वो आगे भी उम्मीद करते हैं कि डॉलर की स्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इसी में हमने ये भी देखा कि आपने FDI की बात की, तो अगर मैं आपके सामने जुलाई से सितंबर की स्टैट्स रखूँ तो $771 मिलियन जो है हमारे सामने फिगर आता है, और लास्ट ईयर यही वाला जो दुरानिया था उसमें $520 मिलियन थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो बैरूनी दुनिया के इन्वेस्टर को कायल कर लिया है कि वी आर अ फेवरेबल डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए मजीद क्या किया जाए? देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए एक बड़ा बेहतरीन इदारा बन गया हमारा SIFC, जो कि FDIs को यहाँ ला रहा है। अगर आप इसकी तश्कील से लेके आज तक की इसके फिगर्स देखें तो दे हैव एक्चुअली अचीव्ड 78% ऑफ देयर गोल्स। तो इसका मतलब है दे आर डूइंग समथिंग राइट, और इन्होंने ही, इस काउंसिल ने ही फैसिलिटेट किया इस सबको। तो अगर आप देखें पिछले 1 साल का टेन्योर देखें, और इसमें सिर्फ आप डॉलर की स्टेबलाइजेशन को मत देखें, इस गवर्नमेंट का ये एक रहा निज़ाम जहाँ पर ये लोग बाहर से इन्वेस्टर्स को ला सके। अब उस इनमें कौन कौन था? एक SCO समिट होस्ट हुई पाकिस्तान में इसी साल 2024 में। इसी साल में मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अपने हाई लेवल कन्वॉय के साथ आए इन्वेस्टमेंट करने पाकिस्तान में। सऊदी गवर्नमेंट के एनवॉय आए 2 दफ़ा इस पाकिस्तान में। अजरबैजान आया, अभी रिसेंटली ताजिकिस्तान आया, बेलारूस अब आया, रिसेंटली मिनिस्टर्स उनके यहाँ थे। तो बात समझने की ये कि हम फेवरेट डेस्टिनेशन ही, हम राइट डेस्टिनेशन बनते जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कार्स रीजन, जो सेंट्रल एशियन रीजन्स है, उनका गेटवे हम है। तो उनका गेटवे हमारा होने का मकसद और बात समझने की जोग्राफिकल, ये अल्लाह की तरफ से भी हमें ये बेहतरी है कि हमारे मुल्क को ये जगह मिली है, और अब हमारे लोग इस तरफ आ रहे हैं काम करने। और अगर ये लोग हम पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो किसी वजह से कर रहे हैं। हमें ये भी बात समझनी है, इकोनॉमिक क्यों किसी पे कोई इन्वेस्टमेंट करेगा, ये इसी वजह से करें कि पाकिस्तान इज़ अल्हम्दुलिल्लाह बिकमिंग वन ऑफ द बेस्ट एंड फेवरेट डेस्टिनेशंस फॉर इन्वेस्टमेंट। और रेमिटेंसेस 31% इंक्रीज हुए साल 2024 के अंदर। मगर साथ में आयरॉनिकली हम देखते हैं कि एक जमात की जानिब से एक कॉल दी जाती है कि जी रेमिटेंसेस बंद कर दिए जाएं पाकिस्तान के। रेमिटेंसेस का एक बहुत बड़ा चंक हमारी मईशत को सपोर्ट करता है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे मईशत के साथ खिलवाड़ करने से क्या एक आम आदमी की ज़िंदगी तो मुतासिर होगी, मईशत के साथ खिलवाड़ क्या मुतमिल हो सकते हैं? सारा देखिए, ये बड़ा एक इमोशनल सब्जेक्ट भी है, क्योंकि मुल्क के साथ वफादारी करना बड़ी एक अजीम बात है। और मेरा ख्याल है हम सबको इस बात को समझना चाहिए। ये जो पर्टिकुलर बात होती है कि जी रेमिटेंस ना भेजें, तो आप अपने मुल्क को और अपने लोगों को इस तरफ मुतनफ़र कर रहे हैं, आप इस तरफ लोगों को ला रहे हैं कि वो कोई इलीगल मीन से यहाँ पैसे भेजें। तो उस चीज़ों से तो पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से निकला है 4 सालों में। तो अगर हम यही कंटिन्यू करेंगे, और इस जमात का जिसका आप जिक्र कर रही हैं, मैं आपसे सही कह रहा हूँ, देखें इकोनॉमिकली इनके डिसीजंस वाइज नहीं है, इनको नहीं पता ये क्या बात कर रहे हैं। तो दे हैव टू अंडरस्टैंड कि इकोनॉमिक्स जो होती है वो ऐसे नहीं चल जाती है। 1/3 रेमिटेंसेज आती हैं पाकिस्तान में, ये वो लोग हैं जो बैरून जाके बैरून मुल्क यहाँ पर अपने घर वालों को पॉकेट मनी भेजते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ लोगों की रिटायरमेंट फंड्स हैं। तो ये किस तरह भेजेंगे? और 1/3 जब रेमिटेंस होगी तो वो पाकिस्तान को भी सपोर्ट करती है, एट द सेम टाइम वो उन लोगों की नीड्स पूरी करती है। तो समझिए यहाँ भी इस बात को कि देखिए, ये नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट करना इट्स वेरी बैड फॉर पाकिस्तान, और पाकिस्तान की राइट इमेज की जगह ये गलत इमेज हमारी पोर्ट्रे कर ये रहा जो है। इमेज वाली जो बात कर रहे हैं ना, इस वक्त भी हमारी एक बड़ी तादाद एक्सपर्ट्स की जो है वो इस एजेंडे के ऊपर बाहर बैठकर काम कर रही है कि पाकिस्तान में बड़ा रिप्रेशन हो रहा है, और पाकिस्तान को जो है आलमी दुनिया की तवज्जो चाहिए इस लिहाज से कि जी हमें रेस्क्यू किया जाए, जी हमारे साथ रिप्रेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे नज़रिए की जो जमात है वो पावर में नहीं है, दूसरी साइड की है उस वक्त पावर में। ये बड़ी जो पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग है, हम लोगों को तो बहसत पाकिस्तान का ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए था। इंडियन डायस्पोरा को आप देखिए कि वो अपनी रियासत के लिए काम करते जाते जाते कैसे इंडियन डायस्पोरा ने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फ्लुएंस किया, पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस भी लगा दी। हमारा डायस्पोरा हमारी इमेज के लिए क्या कर रहा है बाहर? देखें, ये जो पर्टिकुलर जमात के डायस्पोरा है ना, इनको इस चीज़ का पता ही नहीं है कि व्हाट दे आर डूइंग टू पाकिस्तान। या तो वो ये पेन से गुजरें जो पाकिस्तान में रहने वाले के, ये आम इंसान के लिए कितना बड़ा बोझ है, इस चीज़ को कोई अंडरस्टैंड नहीं करता, ना वो जमात अंडरस्टैंड कर रही है। बात ये सोर लूज़र पॉलिसी है कि अगर मैं नहीं तो कुछ नहीं, तो ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान आपसे पहले भी है और पाकिस्तान इससे आपके बाद भी रहेगा, और पाकिस्तान ही कायम है तो हम कायम है। इस बात को कोई समझने को, इनमें से एटलीस्ट समझने को तैयार नहीं है। मैं इनकी पॉलिसी से भी वाकिफ़ हूँ, हमने इनकी पॉलिसीज़ देखी भी हैं।
اکنامکلی دے آر اے نائٹ میئر فار پاکستان. اور آئی تھنک نہیں, یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے. ہمارے ڈایاسپورا کو بھی یہ سمجھنا ہے کہ ایکچوئل ڈائنامکس کیا ہے پاکستان کے. ٹی وی پہ آ کے بات کر دینا بہت آسان ہے, لیکن اس کو ایکچولی ایگزیکیوٹ کرنا از سم تھنگ ایلس. کتنے دورے ہوئے ہیں کسی ان کی حکومت میں, اور کتنے دورے ہوئے ہیں اب, اور انویسٹمنٹ کے وعدے کتنے ہیں, اور ایکچولائزیشن کیا ہے, ریئلائزیشن کیا ہے اس کی طرف بھی تو بات کرنی ہے نا. بات یہ نہیں ہو سکتی کہ جی میں صحیح ہوں اور تم غلط. ہر چیز کا ایک ٹیبل ٹاک کا طریقہ ہے, اس کو کریں اور اس کو کلیئر کریں. میں یہاں آپ کو ضرور ایک بات سے ذکر کروں گا, ہم نے کام کیا چارٹر آف اکانومی کے اوپر کہ سب پارٹیاں بیٹھیں, اس پہ بات کریں اور اکنامک ڈیسیجنس کو اسٹیبلٹی دیں اور 10 سال کا ڈیسیجن لیں. اور یہی پرٹیکولر جماعت ہے جو اس چارٹر آف اکانومی میں اسلام آباد چیمبر آف کامرس کی طرف سے نہیں آئی. تو اس سے کتنی بڑی انڈیکیشن میں کسی کو دے سکتا ہوں کہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو بی اے پارٹ آف پاکستان's بیٹر اکانومی. تو اچھا, اس میں ہم نے ایک اور چیز بھی جو ہے آپ کے ساتھ احاطہ کرنا بڑا ضروری ہے کہ جیسے آئی ایم ایف بھی فور کاسٹ کرتا ہے کہ پاکستان کی GDP گروتھ 3.5% پلس جو ہے جائے گی نیکسٹ ایئر 2025 میں. مگر اگر پاکستان کی سیاسی ہیجان خیزی ایسی رہتی ہے, بار بار ہم نے دیکھا کہ پہلے تو ایک ایپیسوڈک سلسلہ چل پڑا تھا, ایک ہفتے اسلام آباد کھلا, اگلے ہفتے بند ہے, پورا ملک بند ہے جی. تو آپ کو کیا لگتا ہے اگر بار بار اسی طریقے سے ملک بند کیا گیا, معیشت جو ہے اس کو لاک ڈاؤن لگایا گیا, کیا 2025 کے جو ہمارے گروتھ کے ٹارگٹس ہیں اور جس طریقے سے IMF اور بلومبرگ پروجیکٹ کر رہے ہیں پاکستان کی گروتھ, کیا ہم وہ اچیو کر پائیں گے؟ دیکھیں, میں پہلے تھوڑا سا ہسٹری میں لے کے جانا چاہوں گا آپ کو کہ 2017 اور 18 کے اندر بھی ہماری جو رپورٹس تھیں, وی ور ڈیو ٹو بیکم G21 تک ہم پہنچ چکے تھے, گریٹر 21 تک. ہم نے G20 میں انٹر ہونا تھا. رجیم چینج کا نقصان ہمیں یہ ہو گیا کہ ہم واپس چلے گئے اس بیڈ پوزیشن میں. اور اب ہم جب دیکھ رہے ہیں پوزیشن واپس کرتے ہوئے, تو میں بحیثیت اسلام آباد کے شہری اور فارمر سینئر وائس پریزیڈنٹ اسلام آباد چیمبر بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ کسی کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ کسی اور کی زندگی کو ڈسٹرپٹ کرے. اسلام آباد کو ہفتہ بند رکھنا, ادھر روڈوں کو بند رکھنا, گلاؤ جراؤ کرنا, یہ کون سا سول طریقہ ہے لوگوں کا کہ آئیں اور لوگوں کے کاروبار بند کر دیں؟ اس دہاڑی دار کا کیا نقصان کر رہے ہیں آپ, جس کے بارے میں آپ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ وہ دکان پہ جائے گا, کاروبار کرے گا. اس سے بھی بڑے آپ بڑے کاروباریوں کا نہیں سوچتے ہیں, آپ انفراسٹرکچر کا نہیں سوچتے ہیں, آپ اس بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں کہ پولیٹیکلی آپ کی کیا امیج باہر جا رہی ہے, انٹرنیشنلی لوگ کیا سوچ رہے ہیں. دیکھیں, IT پہ دنیا اب IT کی طرف جا رہی ہے, اور ہمارے مسائل اس طرف آ رہے ہیں کہ یہ لوگ روڈوں پہ نکل آتے ہیں, یہ ہر وقت کوئی نہ کوئی مطلب گیمک کریٹ کرتے رہتے ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ریاستوں میں رہنے کا. ریاست کے اپنے اصول ہیں, ریاست کے اندر دوسری ریاست نہیں رہ سکتی اور ہونی بھی نہیں چاہیے. سوورن رول ہمیشہ سوورن رول ہوتا ہے. اچھا, ایک اور بھی بڑا اہم نقطہ ہے کہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر حکومت جو ہے, جیسے مذاکرات اور ڈائلاگ پروسیس بھی پاکستان میں سٹارٹ ہو گیا, اگر حکومت 2029 تک اپنے سال نکال لیتی ہے, جو معاشی پالیسیز چل رہی ہیں ان کا تسلسل رہتا ہے اسی طریقے سے, جیسے انٹرسٹ ریٹ ابھی ہم 13% پہ لائے ہیں, اس سے نیچے لانے کی بھی بات ہو رہی ہے, مہنگائی کی شرح بھی نیچے, IPPs کے ساتھ معاہدے بھی ری نیگوشیٹ ہو رہے ہیں. اگر ان تمام پالیسیز کا سلسلہ, ابھی اڑان پاکستان پروجیکٹ جو ہے پاکستان کا اقتصادی فریم ورک اس کا اناؤنس ہوا ہے, تو ہم جو ہے 2029 تک پھر کہاں کھڑے ہوں گے معاشی طور پر؟ دیکھیں, اگر تو ہم سٹیبل رہے اور یہ جماعت نے اسپیسیفکلی تنگ نہ کیا پاکستان کی پراسپیرٹی کو, تو اگر آپ صرف اسٹیبلٹی کی بات کریں تو صرف 2 سال کے اس ٹینیور کو نوٹس کریں کہ ہم کیسے ڈالر نیچے آتا جا رہا ہے. ڈالر نیچے تو نہیں, مطلب اسٹیبل پوزیشن میں, کیسے انفلیشن نیچے آتی جا رہی ہے, چیزیں بڑھ رہی ہیں, چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. تو اگر یہ اسٹیبلٹی 19 تک رہے, جس طرح ہر بندہ کہتا ہے جی فلاں حکومت نکال دے, ہماری حکومت کو 5 سال دے دیں, تو فی الحال اس حکومت کو 5 سال دیں, آپ انجوائے کریں. یہ جو کر رہے ہیں یہ بہترین کر رہے ہیں. اس وقت کاروباری حلقوں میں بھی یہ بہتری بات ہو رہی ہے. اور ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہے جہاں جس سیکٹر کے اندر ڈپریشن آیا تھا, جس طرح ریئل اسٹیٹ میں بہت بڑا ڈپریشن آیا تھا, تو پرائم منسٹر نے اپنی ٹاسک فورس بنا لی ہے پرسنل کہ بھائی اس پہ کام کریں. تو وہ سیکٹرز آئیڈینٹیفائی ہو رہے ہیں. آئی تھنک ہمیں سب کو مل کے ان پولیٹیکل پارٹیز کو خاص طور پہ بیٹھ کے ایک ٹیبل پہ ڈسکشن کرنی چاہیے سیکٹر بائی سیکٹر کہ کہاں کون مدد کر سکتا ہے. اور ایک دفعہ ہم مدد کر لیں, 5 سال گزریں گے, الیکشن پھر آ جائیں گے, اگر آپ کی قسمت ہوئی اور آپ کی سپورٹ ہوئی تو ضرور کسی اور کو موقع مل جائے گا. لیکن آئی تھنک ان حکومت کو 5 سال پورے کرنے چاہیے اور اسٹیبل ڈیسیجنس کے ساتھ کرنے چاہیے. آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا کہ کتنی زیادہ اسٹیبلٹی
اسٹیبلٹی اس وقت پاکستان کے معاشی فیوچر کے لیے کتنی ضروری ہے. اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہوں گی. ہم نے دیکھا کہ کیسے 2023 کے جو آخری 6 مہینے ان کے اسٹیٹس میں آپ کے سامنے رکھوں تو تقریباً جو ہے 436 بلین روپیز ہم نے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے اندر انجیکٹ کیے. یہ بنتا ہے 7% آپ کی فیڈرل بجٹ کا. تو ہماری جو مس پلیس پرائرٹیز ہیں اس کا بھی ہمیں نقصان اٹھانا پڑا. کیا پالیسی ہماری ہونی چاہیے؟ دیکھیں آئی تھنک فرسٹ آف آل ہمیں ڈسکس اس کو کر لینا چاہیے کہ جتنے اسٹیٹ اونڈ اینٹیز ہیں ان کو کسی نہ کسی طرح ہمیں پرائیویٹائز کر دینا چاہیے. بے شک گورنمنٹ اس میں ایک شیئر ہولڈر بن جائے کچھ, لیکن گورنمنٹس کا کام بزنس کرنا نہیں ہے. بڑی بڑی معیشتوں نے یہ سمجھا, برطانیہ نے بھی یہ سمجھا, شروع میں سب نے کاروبار کیے کیونکہ ایک وسیع سطح پر انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے انیشلی. تو وہ انویسٹمنٹ ہو چکی ہے, آپ کا رننگ بزنس آ چکا ہے. اب ان کو کیونکہ دیر از لاٹس آف ڈیٹ آن دس, اس کے اوپر اتنا بھاری لونز ہیں, اتنے مسائل ہیں کہ ہمارا سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے, میٹیگیٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک اسٹیبل پلان ہو. یا تو آپ ایک 5 ایئر پلان کے ساتھ آ جائیں کہ اس طرح ہم نے ریسکیو کرنا ہے, اور اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں تو اٹس بیسٹ, کیونکہ اس وقت ڈسفنکشنل ہے, ہمیں پیسوں کی سخت ضرورت ہے, اور ہم انہی ڈیٹ سروسز کے پیسے علیحدہ دیتے ہیں اور سرکولر ڈیٹ کے علیحدہ دیتے ہیں. تو گورنمنٹ کا کام پالیسیز بنانا ہے, اتھارٹیز کا کام امپلیمنٹ کرنا ہے, اور ہم کاروباریوں کا کام ہے کاروبار کرنا. تو لیٹ اس ڈو دا بزنس. ہم آپ کو انہی بزنسز میں سے جو آپ کو ٹیکس نہیں دیتے ہیں, ہم انشاءاللہ اگر ان میں آئیں گے تو ہم اس میں سے بھی ٹیکس دیں گے اور پاکستان کو ایک بہتر کنٹری بھی بنا سکتے ہیں. جیسے آپ نے ٹیکس وغیرہ کی بھی بات کی, چونکہ ٹیکس اصلاحات کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. ہم نے بڑا ہمیں وثوق سے بتایا جاتا ہے حکومتی سرکل سے, خاص طور پر پرائم منسٹر کی جانب سے, کہ یہ IMF کا پاکستان کا لاسٹ پروگرام ہوگا. کیا ہم اسی جانب جا رہے ہیں؟ ہماری ڈائریکشن کیا وہی ہے؟ IMF کے پروگرام سے ہمیں نجات مل جائے گی, ہم سسٹینیبل ایک ایکسپورٹ اورینٹیڈ اکانومی بن جائیں گے کہ اپنا ریونیو ہم خود ہی جنریٹ کریں؟ دیکھیں جو ابھی تک میں پوزیشن دیکھ رہا ہوں پچھلے 1.5-2 سالوں میں, آئی ڈو تھنک کہ ہم اس جگہ پہنچ رہے ہیں. لیکن ہمیں اس چیز سے شائع نہیں ہونا چاہیے, اور ہمیں بہتر دماغوں سے, بڑے دماغوں سے سوچنا چاہیے, کھلی سوچ رکھنی چاہیے. IMF ایک لینڈنگ ہینڈ ہے, یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. اگر آپ نے کاروبار بھی بڑھانے ہوتے ہیں لوکلی, تو آپ دیکھیں بینکس جو ہیں وہ بزنسز کو سپورٹ کرتے ہیں, اور فور اے لانگ پیریڈ وہ بزنسز ریٹرن بھی نکالتے ہیں. تو یہی چیز کو ہمیں سمجھنا ہے. IMF کا انشاءاللہ ہو سکتا ہے یہ آخری سال ہی ہو, نظر اسی طرح آ رہا ہے. لیکن اگر فیوچر میں بھی ہمیں فار ایکسپینشن پرپسز اسٹرکچرل یا کیپٹل ریفارمس کے لیے ہمیں ضرورت پڑے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن وی ہیو ٹو مینیج آور فائنینسز رائٹ. ہمارا جو ایکسٹرا خرچہ ہو رہا ہے ہمیں اس کی طرف دیکھنا ہے. جب جیسا وہ ایک اچھی سی کہاوت ہے, چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ, تو ہمیں اس طرف جانا ہے. آسٹیریٹی میجرز کی ہمیں بہت ضرورت ہے, ہمیں خرچے کنٹرول کرنے کی گورنمنٹ سطح پہ بہت ضرورت ہے, اور ہمیں رائٹ پروگرامز کو انتخاب کرنا بھی ضرورت ہے. یہاں ایک چیز اور بھی بڑی ضروری ہے جو میں کہنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں سبسڈی کے پروگرامز کم کرنے ہیں. ہمیں سبسڈی نہیں دینی ہے اپنی عوام کو بھی اس وقت. کیوں؟ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ہم بڑی مشکل دور سے گزر رہے ہیں, اور اگر اس وقت ہم اپنے انٹرپرینورس کو, خاص طور پہ میں سب سے یہی کہنا چاہوں گا یہاں پہ اس آپ کے پلیٹ فارم کی وساطت سے, کہ لوگوں کو جاب گیور ہونا چاہیے, جاب سیکر کی طرف سے ختم ہو, اور کاروبار کے بارے میں سوچیں, اپنا بزنس شروع کریں. IT کے بزنسز میں آئیں. ایک چھوٹے سے لیپ ٹاپ سے آپ ہزاروں ڈالر کما سکتے ہیں, جس میں آپ کا بھی فائدہ ہے, جس میں میرے ملک کا بھی فائدہ ہے. ہم سب کا پاکستان بہتر ہو سکتا ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. بڑی آپ نے جو ہے وہ ویژنری اپروچ دی تھی, اور فیوچر کے بارے میں بھی آپ نے بڑا اچھا فور کاسٹ کیا. امید یہی کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والا جو سال ہے پاکستان کے معاشی فیوچر کے لیے بڑا جو ہے طاقتور اور مستحکم سال ثابت ہوگا. فہد وحید صاحب, آپ کے وقت کا, قیمتی انالیسس کا بہت شکریہ. جیسے کہ ہم نے بھی یہی دیکھا, ہمارا جو کنکلوژن تھا, کلائمیکس تھا گفتگو کا, وہ یہی بنتا ہے کہ پاکستان کو اگر جو ہے یہ پالیسیز کا تسلسل, ہمارے لیے بیسکلی استحکام ایک لگژری ہے. اگر جو ہے پالیسیز کا استحکام ہو, آپ کی رجیم کا استحکام ہو, اسٹیبلٹی آ جائے, تو اس میں آپ کا انویسٹر جو ہے اس کا کانفیڈنس بھی بحال ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت ہم نے دیکھا کہ میکرو اکنامک سسٹینیبلٹی کی جانب ہم جا رہے ہیں, چیزیں اسٹیبل فوٹنگ کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہیں, آپ کو مہنگائی کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, آپ کو جو اسٹاک مارکیٹ اچھا پرفارم کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے, آپ کو FDI انکریز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو یہ تمام چیزوں کا تسلسل اگر رہ جاتا ہے, پاکستان جو ہے وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہم IMF کے سرکل سے جو ہے, اور IMF کی جو بار بار چکر لگانے سے اسے ہم بچ جائیں گے. ہم اکنامک سوورنٹی کی جانب جو پہلا قدم ہے وہ پالیسیز کا استحکام ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی اہم ترین بات آج کی گفتگو میں سامنے آئی وہ یہ کہ ہمیں انٹرپرینورشپ کی جانب بڑھنا ہوگا, ہمیں جاب سیکنگ کی بجائے جاب کریشن کی جانب جانا ہوگا, تاکہ ہم جو ہے پاکستان کے اندر نئے بزنسز بھی جنریٹ کر سکیں, پاکستان کو ایک ایکسپورٹ اورینٹڈ ملک بنا سکیں, تاکہ ہم اپنا ریونیو خود جنریٹ کر سکیں, بجائے اس کے کہ ہمیں جو ہے قرضوں کے لیے دنیا بھر کے مالیاتی اداروں کے چکر لگانے پڑیں. اپنی میزبان سارا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.